بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو انسائٹ پر جاوید مالک کے ساتھ اپنے دبئی اسٹوڈیو سے۔ پروگرام کی جب ہم تشکیل دے رہے تھے تو اس وقت ہمارا موضوع بحث پاکستان میں ہونے والی سیاسی تبدیلیاں تھی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی سے شروع ہونے والا سفر جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ ایک ایسے انجام کی طرف پہنچا جو مفاہمتی عمل کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا، نہ صرف اس فیصلے کے بعد بلکہ اس کے بعد جو کہ ایک تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہے دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان۔ تمام جمہوریت پسند قوتیں اور عوام جو ہیں وہ امید کرتے ہیں، ابھی بھی پر امید ہیں کہ انشاءاللہ جمہوریت کا سفر جو ہے وہ ہمارے ملک میں نہ صرف پنپے گا بلکہ اسٹرینگتھن ہوگا، اور جتنی بھی آپس کی رنجشیں ہیں ان کو بھلا کے ایک ایسے انداز میں آگے بڑھا جائے گا جو کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ایکسیپٹیبل ہو۔ لیکن اس پروگرام پہ ہم اس موضوع کو تو ضرور زیر بحث لے کر آئیں گے، لیکن جو واقعات آج پاکستان کے دل بلکہ زندہ دلوں کے شہر لاہور میں ہوا، شری لنکا کی ٹیم پر جو فائرنگ کی گئی چند شرط پسند عناصر کی طرف سے، وہ ایک تشویش کن صورتحال پیدا ہوئی جس سے نہ صرف پاکستان کے بیرون ملک امیج کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا، ایک ٹھیس پہنچی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو سیکیورٹی لیپسز کا ذکر کیا جا رہا ہے، ہمارے اہم جو اینالسٹ ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کے اس اہم شہر میں، جب یہ جانتے ہوں ہم کہ وہاں پر ایک میچ ہونے والا ہے، اور یہ بھی ایک بالکل واضح چیز ہے کہ جب کوئی ٹیم وہاں پہ آتی ہے تو اس کو اسٹیٹ گیسٹ کا سٹیٹس دیا جاتا ہے، سیکیورٹی گویا ہائی الرٹ ہوتی ہے۔ اس کے باوجود اس طرح کا واقعہ، اور اس سے پہلے کہ جس طرح کا اسلحہ ہم نے دیکھا اور جو ہم نے سنا، راکٹ لانچرز، کلاشنکوفز، یہ کیسے وہاں تک پہنچ پائیں۔ ایک اور چیز جو کہ بہت تشویش ڈال رہی ہے تمام لوگوں کے ذہن میں، وہ یہ ہے کہ جو سملیرٹی نظر آ رہی ہے، عیاں ہو رہی ہے اس حملے میں اور اس حملے میں جو کہ ممبئی میں کچھ عرصے پہلے ہوا۔ پاکستان دہشت گردی کا ایک وکٹم ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ہی دہشت گردی کے خلاف نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی جو تمام کیمپینز رہی ہیں ٹیررزم کے خلاف، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور نتیجتاً پاکستان جو ہے وہ سفر کر رہا ہے ایٹ دا ہینڈز آف ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس۔ کیسے یہ ممکن ہوا؟ کیا اس کے پیچھے مضمرات ہیں؟ کچھ تانے بانے بیرون ملک بھی جا رہے ہیں، کچھ اہم مبصرین کی طرف سے اشارے کیے گئے ہیں کہ سملیرٹی جو نظر آ رہی ہے ان واقعات کے اندر، گویا اس سے یہ بھی اندیشہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی کامن اینیمی ہو جو کہ دونوں ملکوں کو ٹارگٹ کر رہا ہو۔ میرے ساتھ اس وقت لائن پر ہیں ایک بہت جانا پہچانا نام، پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی صاحب میرے ساتھ لائن پر ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس تشویش کن صورتحال کو۔ السلام علیکم جناب جنرل صاحب۔ جی وعلیکم السلام جاوید ملک صاحب۔ جنرل صاحب، جیسے کہ میں نے کہا کہ میں موضوع بحث تو سیاست پہ پروگرام ہم نے ترتیب دیا تھا، لیکن جو حالات بدلے، بہت تشویش کن حالات ہیں، جو واقعات یہاں پہ لاہور میں درپیش ہوئے، نہ صرف شری لنکا کی ٹیم کو بلکہ ہمارے ان بہادر پولیس افسران کو بھی ہم نہ بھولیں جنہوں نے اپنی جانیں گنوائیں، شہید ہوئے اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیتے ہوئے۔ جو سملیرٹی جنرل صاحب نظر آتی ہے ان واقعات میں اور ممبئی میں، کچھ مبصرین اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ بتائیے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان واقعات کو جو لاہور میں پیش آئے۔ جو لوگ سملیرٹی ڈھونڈ رہے ہیں وہ ضرور ان کو چاہیے کہ دیکھیں۔ میرا خیال ہے جو لوگ ایکشن کرتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے ضرور سیکھتے ہیں۔ 11 ستمبر سے کچھ لوگوں نے کچھ نتائج نکالے ہوں گے ممبئی سے، اس کے بعد افغانستان کی کابل میں جب انڈین ایمبیسی پر ہوا، تو یہ جتنے ایکشن ہوتے ہیں، جیسے فوج ہے یا سیکورٹی آپریٹرز ہے، وہ ایک دوسرے کے ایکشن سے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، تو یہ بھی یقیناً سیکھتے ہوں گے۔ اور اگر کہیں پر کوئی چیز ریپلیکیٹ ہو سکی یا ہوتی ہے تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ گروپ وہی ہے، یہ پریمیچور ہوتا ہے جب تک پوری اطلاع نہ ملے کہ کون لوگ اس میں انوالو ہیں، کون سا گروپ ہے اور کیا مقاصد ہے۔ اس وقت تک میں تو یہ کم از کم فرض کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں، وہ لوگ جنہوں نے وہاں کیا تو مر گئے جی، اور اگر یہ وہی گروپ بھی ہے تو جب تک ان کا بھی پتہ چلے گا تو اسی وقت ہم اس نتیجے پر آئیں گے۔ جی، تو آپ یہ کہیں گے کہ قبل از وقت تھا یہ سٹیٹمنٹ جو آفیشلز نے دیا کہ پہلے سے ہی انہوں نے وہ کر دیا، انویسٹیگیشن جو ہے وہ ضروری ہے،
جیل صاحب، اس کا جو ایک وسیع پس منظر ہے، پاکستان کو جو مسائل درپیش ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، ہم وکٹم ہیں اس دہشت گردی کے، اور آپ تو بڑے وسیع تجربہ رکھتے ہیں ان تمام معاملات پر سیکیورٹی کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں آج جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں ان تمام واقعات سے گزرنے کے بعد، افغانستان کا واقعہ، اس کے بعد یہ تمام جو آئے دن اٹیکس ہو رہے ہیں، اور جو ٹروس پیکٹ ہوا تھا پچھلے دنوں نارتھ ویسٹ فرنٹیئر میں، اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان پر اس طرح سے حملہ آور ہو رہے ہیں؟ تو یہ جو ہماری ہم بڑے عرصے سے رہی ہے نا تھی کہ ہم وکٹم ہیں. ابھی تک میں نے کوئی ملک ایسا نہیں دیکھا، امریکہ ہو، ہندوستان ہو، پاکستان، تین مثالیں تو ہمارے سامنے ہیں، جنہوں نے خود دہشت گردی میں کردار ادا نہ کیا ہو اور اس کے بعد اس کے ہاتھوں سفر نہ کیا ہو. جی. اسٹیٹ بھی اتنی ہی بڑی دہشت گرد ہوتی ہے، بلکہ زیادہ بڑی بنسبت نان اسٹیٹ ایکٹر کے. دہشت گردی کی تعریف جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سویلینز کو ٹارگٹ کرتے ہیں جان بوجھ کر ایک سیاسی مقصد کے لیے. اس کے اندر اگر میں ایون گرانا چاہوں تو بے انتہا ہے، لیکن ناگاساکی، ہیروشیما، گریسٹن، فلوجہ، یہ افغانستان میں آپریشن بلوسا، یہ سب اس زمرے میں آتے ہیں. تو امریکہ، برطانیہ اور کئی اور ملک جو ہیں دہشت گردی کرتے ہیں، اور اسی لیے ابھی وقت آیا ہے کہ ہم سب لوگ دہشت گردی کا دوسرا ایک اور جو ایسپیکٹ ہے وہ بھی دیکھیں کہ یہ ایسمیٹرک وارفیئر، جس کو میں نے نہیں یہ ٹرم یاد کی، ٹرم بھی ادھر سے ہی آئی ہے، یہ اس کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ ابھی لڑائی تو ہے، یہ گلوبل وار ہے. میرا خیال تھا لڑائی نہیں ہے، لیکن ابھی میں مان گیا ہوں کہ وہ ایک لڑائی بھی اس کا حصہ ہے ملٹری فورس کے ذریعے، جو اس کو ہم اسمیٹریکل وارفیئر کہہ رہے ہیں، جس میں اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ دونوں ایک دوسرے کے ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف حملے کرتے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے اسٹیٹ کی کہ نان اسٹیٹ ایکٹر کا اس لڑائی میں، اس وارفیئر میں پلہ بھاری ہے. ایک جو واضح تفریق نظر آتی ہے جنرل صاحب، جو کہ ہم دیکھتے آئے ہیں آئے دن جو حملے ہوئے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں، تو اس میں کبھی کبھی یہ نظر آیا ہے بلکہ اکثر کہ مغربی لوگوں کو یا مغربی انسٹالیشنز کو، کمپنیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے، غالباً اس لیے کہ یہ سمجھا جاتا ہے، پرسیپشن ہوگی کہ مغرب کی طرف سے جو ہے وہ جنگ کا آغاز کیا گیا ہے دہشت گردی کے خلاف. لیکن یہاں پہ جو وکٹمز ہیں وہ تو ایک شری لنکا کی کرکٹ ٹیم، مینز دے ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دس ایشو. تو یہ آپ جو سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے امیج کو، پاکستان کے تشخص کو، پاکستان کے حوالے سے جو پرسیپشنز پائی جاتی ہیں ان کو زد لگانا؟ جی دیکھیے، میں نے اس کی بحث میں پچھلے 10-15 سال سے یہی دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھتے بھی لوگ اسی طریقے سے اور آرگو بھی ویسے کرتے ہیں جو ان کے فائدے میں ہے. اگر آپ کو امریکہ نہیں پسند تو امریکہ پر بلیم ڈالیں، اگر سری لنکا کو ٹامل ٹائیگرز کا مسئلہ آ گیا تو اس کو لگا دیں گے. ہندوستان اور پاکستان تو ایک دوسرے کو کرتے ہی رہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ان کا ٹارگٹ صرف ویسٹ ہے تو یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہم اپنے ویسٹ کے ساتھ جب کولیبریٹ کر کے اپنے علاقے میں حملے کریں گے تو ہم ان کے الائز بن گئے ویسٹ کے، تو ہم بھی ٹارگٹ بن گئے. ابھی وہ تشخیص مٹ گئی ہے کہ ان کا ٹارگٹ کیا ہے. میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان کے ٹارگٹس میں ایک تو ویرائٹی بہت ہے، ان کو آزادی ہے کہ کس چیز کو چنیں، اور خاص طور پر جب وہ وقت بھی تعین کر سکے. ابھی سری لنکا کی ٹیم، میرا نہیں خیال کہ ان کا ٹارگٹ سری لنکا، ان کی ٹیم یا کرکٹ، ان کا ٹارگٹ بالکل یہی تھا کہ اس وقت کیونکہ لڑائی میں جو ان کے مخالف ہے اس میں پاکستان شامل ہے، پاکستان کو کہاں زیادہ چوٹ پڑ سکتی ہے، اور پاکستان کو اگر چوٹ سری لنکا کے حملے سے ہی ہونی ہے تو یہ مجھے ان کا مقصد اور ان کا ٹارگٹ تو سمجھ آ گیا. لیکن جہاں تک ہمارا کام تھا، پتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہاں پر ایک سری لنکا نے اپنی ٹیم بھیجی ہے، ایک بہت بڑا رسک لیا ہے، اور